اور یتاما کے متعلق بڑی تفصیل سے بار بار قرآن کریم میں تعلیم دی، کیونکہ وہ جن کے ماں باپ ہیں وہ تو اپنی اولاد کے حقوق ادا کر لیں گے اگر قرآن انہیں سکھائے گا، وہ جن کے ماں باپ کوئی نہیں وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو سارے معاشرے کو ان کا ماں باپ بنا دیا، اور ان بچوں کے حقوق کی بھی نہایت تفصیل سے بات کی ہے۔ قرآن کریم میں جتنی بار یتاما کے حقوق کا ذکر ہے آپ پڑھ کر دیکھیں، شاید باقی دنیا کے مذاہب میں مجموعی طور پر بھی اتنی بار یتاما کے حقوق کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا، اور پھر اس تفصیل اور اس باریکی اور اس گہرائی کے ساتھ۔ فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، کہ خدا تعالیٰ تمہیں اس بات بطور خاص تاکید فرماتا ہے، ان تقوموا لليتامى بالقسط، کہ یتامہ کے حقوق کی حفاظت کے لیے قومی طور پر کھڑے ہو جاؤ۔ بہت ہی عظیم الشان مضمون ہے، بڑی قوت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یتامہ پر رحم کرو، ان کا خیال رکھو، فرمایا ان تقوموا للیتامى بالقسط، عدل کا دامن پکڑتے ہوئے یتامہ کے حقوق کے لیے قومی طور پر کھڑے اور مستعد ہو جاؤ، اور اس بات کی نظر رکھو کہ کوئی یتیم بھی ایسا باقی نہیں رہتا سوسائٹی میں جس کے حقوق وہ معاشرہ ادا نہیں کر رہا۔ پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تجھ سے یتامہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دے کہ ان کی اصلاح ایک بہت اچھا کام ہے، یعنی صرف اپنے بچوں کی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہو، یتامہ کی طرف سے اگر غافل ہو جاؤ گے تو وہ مجرم بن جائیں گے، ان کی تربیت خراب ہو جائے گی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے معاشرے ہیں جہاں یتیم بچے اپنے حال پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یتیموں کو اس طرح نہ چھوڑ دینا کہ ان کی اصلاح کا کسی کو خیال ہی نہ رہے، اگلی نسلوں کی اصلاح ماں باپ کی توجہ کی محتاج ہوا کرتی ہے، اس طرح یتیم بھی حق رکھتے ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے۔ پہلا جواب دیا قل اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا بہت اچھا کام ہے، اس سے غافل نہ ہونا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا جلا کر اپنے گھر والوں کی طرح رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، ان سے غیریت کا سلوک نہ کرو۔ یعنی یہ کافی نہیں کہ یتیم خانے بناؤ اور ان میں ان کے لیے رہنے اور رہائش کی سہولتیں مہیا کر دو، یہ فرمایا گیا کہ بہتر ہے کہ اگر تمہارے اندر توفیق ہو، تم میں طاقت ہو، تم یہ خطرہ نہ ہو کہ تم یتامہ سے ناانصافی کر جاؤ گے یا اپنی اولاد کے مقابل پر ان سے کم حسن سلوک کرو گے، تو ان شرائط کو جو اس حکم میں مضمر ہیں، ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ہو سکتا ہے تو ان کو اپنے ساتھ ملا جلا کر اپنے بھائیوں کی طرح رکھو۔ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابل میں خوب جانتا ہے۔ بعض لوگ یتیموں کو اپنے گھروں میں اس لیے لے لیتے ہیں کہ ان سے خدمتیں لیں گے اور ان سے ادنا ادنا کام لیں گے، اولاد کے طور پر بلاتے ہیں اور نوکروں کے اور غلاموں کے طور پر سلوک کرتے ہیں۔ تو اس باریک نظر سے خدا تعالیٰ انسانی فطرت پر نگاہ رکھتا ہے کہ ہر خطرے کی نشاندہی کرتا چلا جاتا ہے اور متنبع فرماتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نیکی کے نام پر ان کو اپنے گھر رکھو گے، مگر یہ یاد رکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ فسادی کو اور نیکی کرنے والے کو الگ الگ طور پر خوب پہچانتا ہے اور اسے تم کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پھر متنبع کیا قوم کو، ساری قوم کو، اور فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم،
ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا وتحبون المال حبا جما۔ خبردار، تم میں بعض مہلک بیماریاں داخل ہو رہی ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یہاں عدل کا مضمون نہیں ہے بلکہ احسان کا مضمون، بلکہ ایتاء ذی القربیٰ کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ہے یتیم کا یہ حق نہیں ہے کہ صرف تم اس کے حقوق کو ادا کرو اور اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ جس سوسائٹی میں یتیم کی عزت نہیں ہوتی وہ سوسائٹی ہلاک ہونے والی سوسائٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مہلک بیماری دوسری مہلک بیماریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم میں دوسری خرابی یہ پیدا ہو چکی ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تم تلقین نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے۔ جب یہ دو بیماریاں ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم تو ورثے کے مال خوب عیش کے ساتھ اڑانے کی کوشش کرتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دنیا کی دولتوں سے بہت ہی محبت کرنے لگ گئے ہو۔ یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو پہلی دو بیماریوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ یتیم کی عزت نہ کرنے کا تاکلون التراث اکلا لما سے ایک تعلق ہے، اور ولا تحاضون علی طعام المسکین کا وتحبون المال حبا جما سے ایک تعلق ہے۔ بس قرآن کریم ایک ایسی کتاب حکیم ہے جو ہر بیماری کو بڑی تفصیل سے کھول کھول کر بیان کرتی ہے اور پھر اس کے علاج کی بھی نشاندہی فرماتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بیماری صرف معاشرتی بیماریوں پر منتج نہیں ہوگی، یتیم کو اگر تم نظر انداز کرو گے تو تمہیں دینی اور روحانی بیماریاں بھی لگ جائیں گی۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیسا انسان ہوتا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اگر تم جاننا چاہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی بدبخت ہے جو یتامہ کو ٹھکرایا کرتا تھا۔ یعنی جس سوسائٹی میں یتامہ کی عزت نہ رہے اور یتامہ ٹھکرائے جانے لگیں، وہاں دین کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اور جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ملتا ہے، وہاں ایسی سوسائٹی جو دنیا دار ہو چکی ہو، خود غرض ہو چکی ہو، ورثے کھانے اور اپنے ذاتی عیش اڑانے میں مگن ہو چکی ہو، ایسی سوسائٹی جہاں یتامہ کی کوئی عزت نہ رہی ہو، وہ سوسائٹی خدا تعالیٰ کے پیغامات کو بھی رد کر دیا کرتی ہے اور دین کو جھٹلا دیا کرتی ہے۔ چنانچہ ان دونوں بیماریوں کا اکٹھا ذکر فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ دونوں بیماریاں مل کر تکذیب دین کی طرف انسان کو بڑھا دیتی ہیں، یا تکذیب دین کی زیادہ مہلک بیماری اس میں پیدا کر دیتی ہیں۔ اور بہت سی قرآن کریم میں آیات ہیں، بہت کثرت سے یتامہ کے حقوق کا ذکر ملتا ہے اور بڑی تفصیلی تعلیم ہے۔